حامد راؤ اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان جرم۔ آج ہم داستان جرم میں شامل کریں گے فوجیوں کی دھرتی چکوال کے ایک مشہور و معروف شخصیت کی کہانی۔ ناظرین، یاد رہے ضلع چکوال کی دھرتی فوجی سپاہی سے لے کر جرنیل تک اور غازی سے لے کر شہدا تک وسیع پیمانے کا آن ریکارڈ حاصل ہے۔ چکوال میں واقع تحصیل تلہ کنگ کے علاقے ونہار کے ایک فوجی افسر کرنل ریٹائرڈ سلطان سرخرو ایوان کی داستان، فوج میں بھرتی سے لے کر ریٹائرمنٹ تک اور ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں آنے تک کی کہانی ان کی زبانی۔ میں آرمی میں لیفٹیننٹ بھرتی ہوا تھا اور 65 کی لڑائی میں پاس آؤٹ ہو کے لڑائی میں حصہ لیا، اور 65 کی لڑائی کے بعد پھر میں 4 سال کے بعد بنگال میری پوسٹنگ ہو گئی، ایسٹ پاکستان، اب جس کو بنگلہ دیش کہتے ہیں۔ تو وہاں میں 1.5 سال لڑائی میں رہا۔ پھر ادھر اندرونی لڑائی تھی، ملک دشمن عناصر تھے، انڈیا کے کہنے پہ فوج کے ساتھ لڑ رہے تھے، تو وہاں میں 1.5 سال تقریباً رہا، اور لڑائی میں وہاں میں زخمی ہو گیا، اور زخمی ہو کے پھر پریزنر آف وار، جنگی قیدی 2 سال 4 مہینے رہا ہندوستان میں، اور پھر واپس آیا اور پھر میجر بنا، پھر کرنل بنا۔ تو کرنل کے بعد پھر میں ریٹائر ہوا 25 سال سروس کے بعد 89 میں۔ جی 89 میں فوج سے ریٹائر ہوا، 5-10 سال وہاں لاہور رہا DHA میں۔ پھر میں گاؤں آیا تو میرے گاؤں میں ہمارے ابا و اجداد گاؤں کے نمبردار تھے، زمیندار تھے، پورا ہمارا خاندان فوجی ہے۔ میرے 2 بھائی بریگیڈیئر ریٹائر ہوئے ہیں، میرا ایک بیٹا بھی بریگیڈیئر ہے، ایک کرنل ہے، اور میرا ایک بھائی چھوٹا لڑائی میں شہید ہوا، کمانڈو میں تھا، کیپٹن عالم۔ تو ہماری بڑی خدمات ہیں اس لحاظ سے، ملک کی لحاظ سے۔ لیکن جب علاقے میں آیا میں نے دیکھا یہاں پر کچھ حالات ایسے تھے سیاسی، خاص کر کے 1-2 گھر علاقے پہ مسلط تھے، اور سب لوگ انہی کے رحم و کرم پر تھے، اور بڑی زیادتی ہو رہی تھی، بے انصافیاں ہو رہی تھی۔ جو آپ نے ابھی بولا ہے کہ 2 گھر مسلط تھے، آپ ان کا نام وہ بتانا چاہیں گے یا وہ اسی کا راز ہی رکھنا چاہیں گے؟ نہیں، کوئی ایسی سی بات نہیں ہے، یہاں پہ تو سب کو پتہ، پورا علاقہ ٹمن ایک گاؤں ہے، اس کے لوگ ہیں ذرا وڈیرے پیسے والے سردار، تو وہی تھے، باری باری وہی بن رہے تھے، کوئی ان کے مقابلے میں آتا ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ گیم بھی پیسے کی بن گئی ہے، سیاست بھی۔ تو جس کے پاس پیسہ ہو وہی، عوام بھی پیسہ خرچ کرواتے ہیں، گاڑیاں، روٹی، خرچے، تو وہ پھر پیسے والا ہی لڑ سکتا ہے۔ لیکن یہ گلے بھی کرتے ہیں عوام کے، جی مسلط ہے وڈیرے ہمارے اوپر، تم خود مسلط کرتے ہو، تمہارا ساتھی غریب کو الیکشن میں آ جائے، کھڑا ہو جائے، تم اسے گاڑیاں اور روٹیاں مانگتے ہو تو وہ تو نہیں دے سکتے، تو وہ ہار جائے گا، تو غریب ہی غریب کا دشمن ہے نہیں ہو۔ تو میں نے سوچا کہ چلو یار، پہلے خدمت کی ہے ملک کی، اب لوگوں کی، عوام کی خدمت کرتا ہوں۔ فوج میں رہتے ہوئے بھی بڑی خدمت کی ہے، اللہ کے کرم سے پورے خاندان نے کی ہے۔ تو ریٹائرمنٹ کے بعد ہی میں نے سوچا کہ انسانیت کی خدمت جو ہے یہ بہت بڑا درجہ ہے، اور قسمت والے لوگوں کو ملتا ہے۔ اللہ بھی کہتا ہے تمہیں اچھا وہ ہے جو انسانیت کی، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، خیر من الناس ومن ينفع الناس، تمہیں اچھا بندہ ہوا ہے جو اس سے لوگوں کو نفع پہنچائے، جو لوگوں کا کام کرے۔ اینی ہاؤ، تو میں اس نیت سے آیا، تو میرے پر مشکلات تو بڑی تھیں، کیونکہ پرانے نہیں چاہتے کوئی نیا بندہ آئے۔ تو میں پہلے ممبر ضلع کونسل بنا، اور مخالفت، ان سب کے مخالفت کے باوجود حکومت کے کینڈیڈیٹ کو ہرایا، اور یہ لوگوں نے میرا ساتھ دیا، دوستوں نے، میرے جو ادھر فوجی علاقہ ہے، کچھ لوگوں نے، کچھ اپنے۔ تو وہ پھر سیاسیوں کو اچھا نہیں لگا کہ یہ نیا بندہ جس نے ہمیں ہرایا ہے، منسٹر کو بھی، MNA کو بھی ہرایا، تو اب یہ اگلے الیکشن میں نہ آئے تو کوئی کہیں بندہ قتل ہوا تو 10 میل دور تو میرے اوپر انہوں نے قتل کا کیس بنایا، 5 سال میں نے وہ کیس بھی بھگتا، اور سپریم کورٹ سے جا کے بری ہوا، جھوٹا کیس تھا لیکن جو بھی ہے۔ تو مجھے یہاں پہ رہتے ہوئے بڑے مشکلات تھیں، لیکن میں نے مقابلے کیے ہیں، اور اس کے بعد میں MP کھڑا ہوا الیکشن میں، پھر آزاد حکومت کے امیدوار کے خلاف، اور اس کو ہرا کے MPA بنا 2002 میں جی، اور اس کے بعد پارلیمنٹ سیکرٹری بھی بنا، اور 2008 میں وہ میرا مدت ختم ہوئی۔ اس کے بعد PTI جوائن کی، خان صاحب 3 دفعہ میرے گھر آئے، تو میں نے ان کی پارٹی خان صاحب مثلاً عمران خان صاحب، یہ عمران خان جو ہے وہ میرے پاس 3 دفعہ آئے ہیں گھر میں۔ گھر تھوڑا سا اپنا بتائیں گے، یہ پورا ایڈریس بتائیں گے، کہاں پہ آئے تھے خان صاحب؟ یہ میرا گاؤں ہے نا، ونہار نام ہے، تحصیل تلہ کنگ، ڈسٹرکٹ چکوال،
جی تو یہاں آئے تو میں نے دیکھا، بات چیت ہوئی، ویسے سنا ہوا تھا تو مجھے پسند آیا کہ اچھا آدمی ہے، سیدھا سچا اور ایک محب وطن آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے. تو پہلوں کی کارکردگی بھی ہمارے سامنے تھی، نون اور پیپل پارٹی نے جو ملک کے ساتھ کیا تو ہمیں تو پتہ تھا. تو اس لیے ہم نے کہا کہ یہ بہتر آدمی ہے، اس کا ساتھ دینا چاہیے. تو میں نے اس کا جوائن کیا اس کو، اور وہ دن اور آج کا دن 10 سال ہو گئے پارٹی کے ساتھ ہی کھڑا ہوں. اور بڑے مشکل وقت تھے، 2 الیکشن لڑائے پارٹی نے مجھے لڑوائے، 2013 میں اور 2017 میں. لیکن سب کا مقابلہ کیا، جتنے وڈیرے تھے ایک طرف سے نون، مسلم لیگ نون میں. پھر بھی الگ مہربانی سے ضمنی الیکشن میں میں نے 52,000 ووٹ لیا حکومت کے خلاف. تو عوام ہیں ہمارے ساتھ ہیں. ابھی میں پالیٹکس میں ہوں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں. ابھی اس وقت تحصیل تلا گنگ کا میں صدر ہوں پی ٹی آئی کا. جی تو ابھی آگے جو بھی آئے گا میدان مقابلے کریں گے، انشاءاللہ مقابلہ کرنا جانتا ہوں، اور لڑائیوں میں بھی مقابلے کیے ہیں اور ادھر بھی ان سے کر رہا ہوں. مجھے جیتنا بھی آتا ہے، ہارنا بھی آتا ہے، گر کے اٹھنا بھی آتا ہے. جی وہ تو سر آپ کی فوج کی ٹریننگ ہے، پلٹنا جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا. تو یہ سر بتائیں کہ آرمی میں تو آپ نے جہاں تک ہے کہ دشمن عناصر سے آپ جنگیں لڑے یا جو بھی ہوگا مقابلہ ہوگا. پاکستان میں سیاست میں آ کے آپ نے جو ملک کے اندر دشمن ہیں ہمارے جو ہے بہت سارے ایسے ہیں، مثلا جیسے یہاں پہ جہاں تک مجھے پتہ ہے تو یہاں پہ سیاسی اس طرح کا دباؤ تھا کہ تھانے جو ہے جتنے سیاستدان تھے یہاں کے مثلا مقامی ان کے انڈر میں ہوتے تھے، اور وہی ہوتا تھا جو وہ کہتے تھے، وہی تھانے کرتے تھے. تو سیاست میں آپ کو کیا مثلا دشواریاں پیش آئیں؟ دشواریاں تو آپ کو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں پرانا نظام یہ تھا کہ جو ایم پی ایم این اے ہوتا تھا، ایس ایچ او، ڈی ایس پی وغیرہ، اے سی، اس کی مرضی کے لگائے جاتے تھے. لیکن یہ ہمارا جو لیڈر ہے یہ کہتا ہے نہ، سارے پاکستانی ہیں، کوئی ووٹ دے یا نہ دے، زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. تو وہ اس نے سسٹم ہی ختم کیا ہوا. اب کسی کی ضرورت نہیں کہ مرضی سے پوسٹنگ کروائے، کوئی نہیں مرضی کرا سکتا. اب ایس ایچ او ہے تو پورے علاقے کے لیے ہے، وہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے. صرف اس طرح اے سی ہے تو اے سی تلا گنگ ہے، وہ اے سی پی ٹی آئی یا مسلم کاف نہیں ہے. تو یہ سسٹم نیا ہے اور یہ اچھا ہے، انصاف پہ مبنی ہے. تو میں اس لیے اس کو سپورٹ کر رہا ہوں کہ یہ پرانی سیاست کے جو تھانہ کچہری اور یہ پرانے طریقے تھے ان کے خلاف ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ انصاف ہو اور ہر کسی کو بغیر تکلیف کے، بغیر کسی سفارش کے، رشوت کے انصاف ملے. سر جہاں تک میری انفارمیشن ہے یہاں پہ جو بھی تھانہ مثلا ایسے چو لگتا تھا تھانے میں، تھانہ ٹمن ہو گیا، تھانہ لاوا ہو گیا، یا تلا گنگ کے کوئی بھی تھانہ لے لو، سٹی لے لو یا صدر لے لو، تو یہاں پہ جو اے سی آتا تھا یا جو بھی ایس ایچ او آتا تھا تو جو وڈیرے ہوتے تھے ان کی بیٹھک میں جا کے حاضریاں لگواتے تھے پہلے، اس کے بعد جو ہے چارج سنبھالتے تھے تھانے کا. تو ایسا نظام ابھی چل رہا ہے یا یہ ختم ہو گیا ہے عمران خان کی حکومت کے بعد، پی ٹی آئی کی حکومت کے بعد؟ نہیں، یہ تو نہیں ہے کہ تم بیٹھکوں پہ لگاتے تھے چکر، میں نے نہیں دیکھا. لیکن رواج تھا کہ ان کی مرضی کے بغیر سسٹم نہیں چلتا تھا. جس کو وہ چھڑانا چاہتے چھڑا لیتے، جس کو پکڑوانا چاہتے ہو جاتا. لیکن یہ ہمارے خان صاحب جو اس چیز کے سخت خلاف ہیں، بالکل نہیں سنتے. کوئی پی ٹی آئی کا ہو یا کوئی ہو، اگر انہیں پتہ چلے غلط ہے تو غدر نہیں سفارش کروں گا، اور نہیں کرتا، اوپن بتاتا ہے. یہی اس کی اچھی بات ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جیسے یورپین ملکوں میں کسی کو سفارش کی، رشوت کی، کہیں وڈیرے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، تو اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ یہاں بھی کسی کو ضرورت نہ ہو. اور اب کافی حد تک ہو رہا ہے، ٹیچرز کی پوسٹنگ ہو رہی ہے. پہلے وہ ہمارے دروازوں پہ پھرتے تھے، اب آن لائن وہ پوسٹنگ مانگتے ہیں اور آ جاتی ہے، کوئی کسی کے دروازے پہ نہیں جاتا. اسی طرح اس نے پورٹل، وزیر اعظم پورٹل بنایا ہوا ہے، کوئی شکایت ہو اس پہ ڈالیں، زیادہ تر ان کا ازالہ ہو جاتا ہے. تو وہ سسٹم چینج کر رہا ہے، لیکن ٹائم لگتا ہے. کوئی گھر بھی گرا پڑا ہو تو بنانے کے لیے ٹائم چاہیے. پاکستان کو تباہ کر گیا پہلی حکومتیں، تو مسلم لیگ نون تھی یا زرداری تھا. اب کم از کم یہ ہے کہ کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن پوری قوم ساتھ دے، ہر کوئی ساتھ دے تب جا کے ہوگا نا. یہ مطلب وہ جو پرانے لوگ ہیں جنہوں نے کھایا پیا ہے وہ تو ابھی بھی ناچ رہے ہیں اس کے لیے. جنہوں نے اس کو لوٹا ہے نواز شریف نے، اسی کو جب عدالت میں جاتا ہے تو ہمارے لوگ ناچ رہے ہوتے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے، ایک مجرم آدمی ہے، اس کو تو اتنی عزت دے رہے ہو، پھول پھینک رہے ہو، ناچ رہے ہو. تو یہ جاہل قوموں کی نشانی ہوتی ہے، غلامانہ سوچ ہے یہ. جی تو کرنل صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ سیاست میں آ کے آپ کو کیا کیا دشواریاں پیش آئیں؟ مثلا یہاں کے
लोग तो चाचा मामा की हुकूमत चलती रही है, कभी पीपल्स बारियाँ लेने वाली हुकूमत थी, कभी पीपल्स पार्टी की तो कभी नून लीग की। तो यहाँ पे आप मसलन इलेक्शन जीते भी और आप मसलन आपने, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, आप जिस वक्त हाजिर सर्विस थे आर्मी में, तो आपने उस वक्त भी इलाके को बहुत तरजीह दी है, इलाके के काफ़ी लड़कों को आपने वो भर्ती करवाया जो मेरिट पे थे और वो भर्ती होने के काबिल थे, आपने उनको भर्ती भी करवाया। तो रिटायरमेंट के बाद वो आपके लोगों पे काफ़ी एहसानात थे, तो वो उन्होंने कोई आपके साथ हेल्प की ऐसे उस सियासत में? मैं तो जब सियासत में आया तो यहाँ पे तो वही 2-3 घर थे मुसल्लत, तो मुझे तकलीफ़ें तो बड़ी हुई, लेकिन लोगों ने मेरा साथ भी दिया। अगर न देते तो मैं हार जाता। मैं पहली दफ़ा महमद ज़िला कौंसिल बना हुकूमती उम्मीदवार को हरा कर, फिर मैं MPA बना, फिर आज़ाद हुकूमती उम्मीदवार के मुकाबले में, तो लोगों ने साथ दिया, वोट दिए लोगों ने, और अभी भी मेरे साथ खड़े हैं लोग। लेकिन वही जो बातें जो जैसे कौम की आते हैं, पैसे के ऊपर कही जाते हैं, तो पैसा तो मैं फ़ौजी बंदा हूँ, हलाल खाने वाला, मेरे पास फालतू नहीं है। लेकिन जो मेरे पास था, मैं लड़ता रहूँ इलेक्शन, हारता भी रहूँ जीतता भी रहूँ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। और अभी भी मैं मतलब मुकाबला कर रहा हूँ। जो दूसरे धड़े हैं तीनों वो मेरे खिलाफ PTI के, तीनों बड़े धड़े इधर के, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा अल्लाह पे यकीन है और अवाम पे। तो मैं उम्मीद है इंशाल्लाह कि अब तब्दीली, जवान जो तबका है ना, यंग लड़के, उनमें ये सोच है कि मुल्क में तब्दीली आनी चाहिए और इमरान को पसंद करते हैं। टाइगर फोर्स है, वॉलंटियर काम कर रहे हैं, दरख्त लगा रहे हैं, सड़कों तक रिपेयर कर रहे हैं, तो ये अच्छे है, मतलब निशानी है। और इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। इमरान भी लगा हुआ है, वो भी हारने वाला नहीं है, वो भी मुकाबले करना जानता है, और उसकी टीम भी इंशाल्लाह ऐसी है। तो हम इमरान के साथ खड़े हैं। और मुश्किलात तो मैंने बताया ना, कत्ल का केस, झूठा केस 5 साल मैंने फेस किया, और यहाँ और मसाइल बड़े थे, अब मैं उनकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन मैंने मुकाबले किए इधर भी, अदालतों में भी, पुलिस के पास भी, आवाम के साथ भी, और आवाम को भी हिफाजत दी है जो ज़्यादती हो रही थी, और थाने कचहरी में भी इनके मुकाबले किए हैं। तो मुश्किलात तो थी, इनकी हुकूमतें थी, MNA होते थे सारे, लेकिन मैं अपनी जगह खड़ा हूँ। अल्लाह की मेहरबानी से कोई उंगली नहीं उठा सकता। 20 साल होने वाले हैं पॉलिटिक्स में, तो ये अल्लाह का करम है कि हम मुखालिफ भी कहेंगे, वोट नहीं दिए, लेकिन हम उसके मुतालिक कोई बात नहीं कह सकते मुखालफत में ऐसा कोई। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है, और इंशाल्लाह खिदमत कर रहे हैं, इसी जज्बे से आए हैं। फ़ौज में था तो 6-7 हज़ार लोगों को मैंने रोज़गार दिलवाया। वो पेंशन है, ये उनमें कुछ साथ दे रहे हैं, कुछ नहीं भी दे रहे। और अभी रोज़ नया भी, ये बात नहीं कि उस वक्त किया, अभी भी अल्लाह के करम से जो है ना, लोगों को रोज़गार कहीं ना कहीं, बेटे हैं, भाई हैं, फ़ौजी इलाका है, तो हमारे घर में 8 फ़ौजी अफसर है, एक भाई शहीद हुआ और 7 हमें हाजिर और रिटायर्ड मिला के। तो वो खिदमत। कर्नल साहब, आपके सगे भाई शहीद हुए हैं? मेरा छोटा भाई कैप्टन आलम सगा भाई शहीद हुआ लड़ाई में, कमांडो में था। कहाँ पे लड़ाई हुई थी और कहाँ पे शहीद हुई है? ये मुल्क दुश्मन जिस तरह ये आप देख रहे हैं, तालिबान, और ये बलोच में बलूचिस्तान BLA वगैरह, तो वो बलूचिस्तान में BLA की एक तंजीम थी। उनसे जैसे रोज़ आप बॉर्डर पे देखते हैं, आज तालिबान के साथ, आज बलूचिस्तान बलूचियों के साथ मुकाबले में हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं। हमारा इलाका वैसे भी गाजियों और शहीदों का इलाका है, तो रोज़ हम डेड बॉडीज आती हैं, उन्हें जनाजे पढ़ते हैं, फौज जो लोग हो जाते हैं उनसे हमदर्दी करते हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि हम लोग कुर्बानी देने वाले हैं, हमारा इलाका मुल्क पे कुर्बान हो रहे हैं बच्चे, लेकिन यहाँ पे तरक्की नहीं हुई जो हमारी होनी चाहिए थी। तो वो हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस इलाके पर तवज्जो दी जाए, और इनकी कुर्बानियों को देखते हुए यहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल, सड़कें और जो जायज़ इनकी ज़रूरियात है वो पूरी की जाए। तो उस सिलसिले में भी हुकूमत के साथ हमारा रहता है, मुतालबे रहते हैं। तो वही जज्बा है जो पहले था और आज भी वही है, सिर्फ खिदमत और खिदमत के अलावा कोई और नहीं है। ओहदे देखें